میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی حسین بات ہے، کتنی دل نشیں عبارت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت جس کی تلاش میں بندہ دن رات کوششیں کرتا ہے اور دن رات کوشاں ہیں، تو آقا نے فرمایا اگر تمہیں جنت تلاش کرنی ہے تو والدین کے قدموں میں آ جاؤ، والدین کی خدمت میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر کوئی شخص والدین کا فرما بردار ہو اور اس کے باوجود میری نافرمانی کرتا ہو تو فرمایا پھر بھی میں اس کو نیک لوگوں میں لکھوں گا، پھر بھی میں اس کو فرما بردار لوگوں میں لکھتا ہوں۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص میرے نافرمان ہونے کے باوجود والدین کا بھی نافرمان ہو، فرمایا پھر میں اس کو نافرمان لوگوں میں ہی لکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو دیکھو تو صحیح والدین کی کس قدر عظمت بیان کی ہے رب کائنات نے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا وہیں پر والدین کی خدمت کا ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تمہارے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عظیم بات ہے دوستو، سمجھو تو صحیح۔ یہاں پر عدل کی بات نہیں کی، والدین کے ساتھ عدل کرنا ہے۔ عدل میں اور حسن سلوک میں فرق ہے۔ آج بھی کچھ لوگ دیکھے ہیں جو عدل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کیا معلوم عدل کیا ہے اور حسن سلوک کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے عدل سے بڑھ کر حکم دیا ہے، اور یعنی دیکھیں تو صحیح ہم عدل بھی نہیں کر سکتے، عدل بھی نہیں کر سکتے۔ عدل کیا ہے؟ دیکھیں والدین نے، ہم بچپنے کا دور تھا اور چھوٹی عمر تھی، جانے انجانے میں نہیں معلوم ہوتا تھا، بستر میں ہی پیشاب کر دیتا ہے۔ اس صورت میں والدین اس پر مہربانی کرتے ہیں، اس کی غلاظت کو، نجاست کو صاف کرتے ہیں، اس کے منہ میں لقمے توڑ کر ڈالتے ہیں، اس کو کھانا سکھاتے ہیں، اس کو چلنا سکھاتے ہیں، اس کو بولنا سکھاتے ہیں، اس کو ادب دیتے ہیں۔ اب اگر ہم عدل کی بات کریں، عدل تو یہ ہوتا کہ ہم ان کو چلنا سکھاتے کہ انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا۔ عدل تو یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، ہم ان کو بولنا سکھاتے، وہ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ عدل یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں ادب سکھایا، چونکہ وہ تو خود ادب سکھانے والے ہیں، ہم کیسے ادب سکھا سکتے ہیں؟ اس لیے یہاں پر عدل کا ذکر نہیں کیا رب کائنات نے۔ رب کائنات نے یہاں پر حسن سلوک کا ذکر کیا ہے کہ کیا مطلب، اگر بالفرض تمہاری ضرورت پڑ جائے والدین کو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے انداز میں پیش آؤ، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ عدل کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں والدین کی خدمت سے رب کائنات درجات بلند فرماتا ہے۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مراتب عطا فرمائے ہیں، یہ میری والدہ کی دعا کا صلہ ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ سخت سردی کی رات تھی تو میری والدہ نے مجھ سے پانی طلب کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے گیا، جب واپس پانی لے کر پلٹا تو والدہ سو چکی تھیں، تو میں اسی سردی کی رات میں پانی لے کر کھڑا رہا، ساری رات گزر گئی۔ جب میری والدہ بیدار ہوئی، انہوں نے دیکھا میرے بیٹے نے میری اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے اور پانی لے کر کھڑا ہے۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے جس وقت مجھے دیکھا کہ میں کھڑا ہوں، بہت خوش ہوئی کہ میرے انتظار میں ہے اور پانی لے کر کھڑا ہے اور سردی کی رات ہے، دعائیں دینے لگ گئیں۔ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے دعائیں دیں، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے صدقے مجھ کو یہ مراتب عطا کیے ہیں۔ ایسے ہی تو بایزید کا پورے عالم میں نام نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نام
عطا فرمایا، یہ جو مقام عطا فرمائے، یہ والدہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اور اسی طرح دوستو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ، آپ دو بھائیوں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی جو تھا وہ اکثر و بیشتر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا، نوافل و ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتا تھا، اور ایک بھائی وہ والدہ کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ عبادت میں مشغول تھا، جب عبادت کرتے ہوئے اسے اچانک آواز آئی، اس آواز میں کسی نے یہ کہا کہ ہم نے تیرے بھائی کو بخش دیا اور اس کے صدقے تجھے بھی بخش دیا۔ تو اب جب عبادت گزار بھائی نے یہ سنا کہ میرے بھائی کے صدقے مجھے بخش دیا، تو کہنے لگا کہ وہ کیسے، جب کہ عبادت تو میں کرتا ہوں، ذکر و اذکار تو میں کرتا ہوں، عبادت میں مشغول رہتا ہوں، وہ تو فقط میری والدہ کی ہی خدمت میں لگا رہتا ہے، تو اس کے صدقے مجھے بخش دیا۔ تو جواب آیا کہ ہاں، اس لیے کہ تو اس کی عبادت کرتا ہے جو تیری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اور وہ جو تیرا بھائی ہے وہ اس کی خدمت کرتا ہے جس کو اس کی خدمت کی حاجت ہے۔ اب دیکھیں، والدہ ضعیف ہو اور اس کی خدمت کرنے کا صلہ کیا مل رہا ہے کہ اس عبادت کرنے والے کو بھی اس بھائی کے صدقے بخشا جا رہا ہے جو والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عظیم شان ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والوں کی۔ تو حضرت یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو والدین کی نعمت عطا فرمائی، جو والدین عطا فرمائے ہیں، ان کی خدمت کا کتنا درجہ ہے، کتنا مقام ہے، اور اس بات کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ والدین کی خدمت کس انداز میں کی جائے۔ آج اس معاشرے میں والدین کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اپنی اولاد کو اور اپنے بیوی بچوں کو آگے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، خوشی غمی کا وقت ہوتا ہے، تو وہاں پر والدین کی بات نہیں مانی جاتی، عموماً اکثر و بیشتر اپنی اولاد کی مان لیتے ہیں یا اپنی بیوی کی بات مان لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک کھلی ناانصافی ہے کہ والدین کا جی چاہ رہا ہو اور وہ تمہاری خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہوں، اور وہ تمہاری خوشی کے لیے کتنی حسرتیں لے کر آتے ہیں، لیکن ان کو خوشیوں میں شامل نہ کیا جائے، اس سے بڑے دکھ کی بات اور کیا ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کا ذوق عطا فرمائے۔